دلچسپ سوال ہے کہ شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے پھر بھی جرم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان کھلا ہوتا ہے. شیطان بند ہوا ہے, انسان تو کھلا ہوا ہے نا. اور انسان شیطان سے بہت بڑا شیطان بنتا ہے. رمضان کے اندر ہمیں برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے 3 قوتیں ہوتی ہیں جو ہمیں برائی کی طرف مائل کرتی ہیں. اس میں ایک ہے انسان. ایک انسان دوسرے انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار مہنگا آ رہا ہے, مہنگا بیچو. بھائی یہی تو سیزن ہے یار, پورے سال انتظار کر رہے تھے, ابھی ٹرپل ریٹ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ارے نکال بھائی. مطلب اب یہ انسان ہے جو دوسرے انسان کو ورغلا رہا ہے کہ تو برائی کر, کوئی یہ تو چلتا ہے, یہ انسان ہے. دوسری طرف ایک انسان کو ایک شیطان وسوسے ڈالتا ہے, وہ اس کو ایک کانفوسی کرتا ہے, وہ اس کو اکساتا ہے کہ یار یہ تو صحیح ہے نا, مطلب تیرا مال ہے, تیری قیمت ہے, بیچ نہ بیچ, ضرورت ہوگی خود لیں گے. اب یہ وہ جو وسوسے ہیں یہ انسان کو شیطان دیتا ہے. اسی لیے جب اب پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یعنی اے رب تعالیٰ مجھے محفوظ فرما ان وسوسوں سے جو انس اور جن یعنی شیطان مجھے دیتے ہیں. یہ تو 2 محرکات ہو گئے. تیسرا محرکات ہے میرا نفس, میرا وہ پروگرام جس کے اوپر میری پوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے, میرے وہ ویلیوز, وہ میرے بلیفز, وہ میرا نفس امارہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں چاہیے. یہ میرا انٹرنل اسٹیٹ ہے, یہ میں خود ہوں, یہ میرا باطن ہے کہ جو اندر سے میں نے اس کو اتنا پال لیا, اس کو میں نے اتنا پال لیا کہ اب وہ میرا جو باطنی وجود ہے وہ سرکشی کے اوپر تیار ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو میرا دل چاہے میں کروں. مطلب روزہ رکھ لیا, احسان رکھ لیا, کافی نہیں ہے کیا؟ تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کو اپورچونیٹی سمجھ کے جتنا استحصال کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تو اس والے باطن یہ تو آزاد ہے, کیونکہ جب میرا سانس چل رہا ہے یہ بھی آزاد ہے, انسان بھی میرے آس پاس ہے, آزاد ہے. صرف ایک جو وسوسوں والا شیطان ہے اللہ نے اس کو قید کیا. یعنی میرے زندگی کے اندر 3 محرکات ہیں کہ جو کہ مجھے ترغیب دیتے ہیں کسی برائی کی طرف. اس میں میرا ایک نفس ہے, اس میں میرا ایک شیطانی وجود ہے, اس کے اندر ایک انسانی وجود ہے. یہ 3 تھے, ایک کو بند کیا, خالی 2 تو کھلے ہوئے ہیں. جو 2 کھلے ہوئے ہیں, اچھا میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور پہ اگر میں دیکھوں تو ان تینوں میں سب سے کمزور شیطان ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کئی انسانوں کو شیطان سجدے کرتا ہوگا, مان گیا یار تو کیا چیز اتنا تو میں بھی آگے نہیں جا سکتا تھا, اتنا تو میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا جو تو کمال کر کے دکھاتا ہے. میں ذاتی طور پہ ایسے ازرائے تفنن سمجھتا ہوں کہ انسان جتنا ہینیس کرائم کر رہا ہے اور جس طرح وہ استحصال کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انسان جتنا بے رحم ہے, شاید ہی تاریخ میں کبھی اتنا بے رحم ہوا ہوگا کہ جہاں دنیا میں اتنی وساطت ہے, جہاں پہ اتنی جو ہے نا بہتات ہے, جہاں پہ اتنی ابنڈنس ہے, جہاں پہ اتنی دولت ہے, اور وہاں پہ انسان سسک کے ایک دوسرے کو مار رہا ہے, سسکا کے ایک دوسرے کو مار رہا ہے. اس سے زیادہ بے رحم انسان کبھی نہیں ہوگا. شیطان کیا بیچے گا اس کے آگے کہ جو اس وقت انسان کر رہا ہے. تو شیطان جو ہے وہ قید ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنا مجھ سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہو تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو باقی جو ہمارا نفس ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ایکچولی کام کرنا چاہیے. اور ایکچولی یہ جو روزے کی جو تطہیر تھی نا, یہ ہے ہی نفس کی تھی, انہی بے لگام خواہشات کو قابو ڈالنے کی لیے چیزیں تھیں, اور یہی پورا ایکچولی مقصد تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ٹریننگ ہی یہی ہے کہ اس کو جائز چیزوں سے روک دیں. دیکھیں میں نے کھانا کھانا ہے, جائز بھی ہے, طیب بھی ہے, حلال بھی ہے, لیکن اللہ نے کہا یہ روک دیں آپ صبح فجر سے لے کے شام مغرب تک. اس انسان نے روزہ رکھا ہے, بے شک اور دنیا کی حرکتیں کر رہا ہوگا, کھائے گا پیے گا نہیں, کیونکہ کیا کہ اس کا روزہ ہے. اسی طرح جنسی تعلق اس کے لیے جائز ہے, اس کے لیے حلال ہے, انہوں نے کہا اس روزے کی حالت میں اس کو آپ روک دیجئے. اسی طرح نیند ہے, اس کے لیے جائز ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس پہ تخفیف کر لیں, آپ راتوں کو اٹھیں اور جا کے عبادت کریں. تو جب اللہ یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے ٹریننگ کے اندر اور اس کے اندر کہ بھائی جب تو جائز پہ رک سکتا ہے, جو حلال پہ رک سکتا ہے, تو پھر ناجائز کے اوپر تجھے کیوں اتنے تیرا نفس ابھارتا ہے؟ تیرا نفس کیوں ایسا ناجائز کے اوپر ابھارتا ہے کہ جو تو بے قابو ہو جاتا ہے اور قید جو ہے اپنے نفس کے قیدی بن جاتا ہے, اور تو وہی عمل کرتا ہے جو تیرا نفس تجھے ابھار رہا ہوتا ہے. جبکہ اس پورے 1 مہینے کے اندر تیری تربیت یہ ہوئی ہے کہ تو جائز پہ رک گیا ہے, تو ناجائز کو رکنا تو تیرے لیے آسان ہونا چاہیے. تو وہ کام جو ہے وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے, اور شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیتا ہے.